بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 5 آپ 1 تا 5 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ قاسم تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی. لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ اپنی جان کو ضائع کر دیں گے. اللہ یکونوا مؤمنین، اس بات سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. ان نشأ ننزل، اگر ہم چاہیں نازل کر دے علیہم من السماء، ان لوگوں پر آسمان سے آیت، کوئی نشانی، فظلت اعناقهم، بس ہو جائے ان لوگوں کی گردنیں ان مضامین کے سامنے جھکنے والی. وما یأتیہم، اور نہیں آتی ان لوگوں کے پاس من ذکر، کوئی نصیحت، من الرحمن، رحمان کی طرف سے، محدث، تازہ، الا کانوا عنہ معرضین، مگر یہ لوگ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. سورۃ الشعراء مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی. نزول قرآن کے اعتبار سے اس سورت کا 47واں نمبر ہے. اس سورہ مبارکہ میں میرے رب نے شعراء کی حیثیت کو بیان فرمایا ہے اور اس بات کی وضاحت فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، وہ اللہ کے رسول تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو زبان پر بولتے وہی دل میں ہوتا ہے، اور شعراء کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے. جو وہ بولتے ہیں دل میں وہ نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ اور عرب کے مشرکوں نے ساحر کہا، شاعر کہا، مجنون کہا. العیاذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ المکرمہ
اور عرب کے مشرکوں نے طرح طرح کی القابات کی نسبت کی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ شاعر تھے، نہ ساحر تھے، نہ مجنون تھے، نہ دیوانہ تھے۔ وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، وہ اللہ کے رسول تھے۔ یہ لوگ جب قرآن کریم کو سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے بل قالوا اللہ احدا، یہ تو ظاہری خواب ہے جو پڑھ کر ہمیں بتلائے جا رہے ہیں، بل افتراء، بلکہ یہ تو اس قرآن کو گھڑ لایا ہے، بل ہوا شاعر، پھر کہتے نہیں بلکہ یہ تو شاعر ہے۔ دوسرے مقام پر میرے رب نے فرمایا وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، یہ لوگ کہتے کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں اس مجنون، اس دیوانہ شاعر کی وجہ سے، کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو اس دیوانے شاعر کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ العیاذ باللہ۔ تو مکہ اور عرب کے مشرکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کا کہ ہم اس کی شاعر کی باتوں میں آ کر اپنے معبودوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے شاعر کا اس کلام کو شعراء کا کلام قرار دیا تو فرمایا کہ اچھا اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ قرآن جھوٹا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو زبان مبارک پر تلاوت قرآن کر رہے یہ سب اپنی طرف سے گھڑا ہوا، تو پھر لاؤ اس قرآن جیسی کوئی سورت، لاؤ اس قرآن جیسی کوئی آیت۔ میرے رب نے پوری دنیا کے انسانوں کو قیامت تک کے لیے یہ چیلنج کر دیا، تم میرے نبی کو کہتے ہو یہ شاعر ہے اور یہ کلام شعراء کا کلام ہے، تو لاؤ دنیا کے انسانوں اس قرآن جیسی کوئی چھوٹی سی سورت۔ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عرب کی فصاحت و بلاغت کیا ہوتی، ہم لوگ عجمی تو اتنا عربی نہیں جانتے، تو جس کی وجہ سے ہمیں اندازہ نہیں کہ عربی کی فصاحت و بلاغت کیا ہوتی۔ تو عرب لوگ جو اس فن کے ماہر ہیں وہ جانتے ہیں کہ شاعرانہ کلام کیسا ہوگا اور معجزانہ کلام کیسا ہوگا، زمینی انسانوں کے اشعار کیسے ہوتے ہیں، اور آسمان اور پوری کائنات خالق کائنات رب کا کلام کیسا ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ نے جو فصاحت جو بلاغت قرآن کریم میں سمو دی، دنیا کے انسان اس فصاحت و بلاغت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس فصاحت و بلاغت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا، جو ہمارے پاس آج موجود ہے، یہ شعراء کا کلام نہیں، یہ رب کائنات کا کلام۔ اگر شعراء کا عام انسانوں کا بنایا ہوا یہ کلام ہوتا تو آج تک دنیا کے انسان اس جیسی کوئی چھوٹی سی آیت بنا کر کیوں نہیں لا سکے، اس جیسا کوئی کلام بنا کر کیوں نہیں لا سکے۔ یہ میرا رب کا چیلنج قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے، جو بھی اس کے منکر ہیں، جو بھی ان سے اعراض کرتے ہیں، دوریاں اختیار کرتے ہیں، وہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ تو دنیا کے پڑھے لکھے انسان جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں وہ آئے اور قرآن جیسا قرآن بنا کر دکھا، قرآن جیسی کوئی سورت لا کر دکھا، قرآن جیسی کوئی آیت لا کر دکھا۔ تو آپ نے دیکھا آج تک قرآن جیسی کوئی کتاب کوئی سورت کوئی آیت بنا کر نہ لا سکے۔ تو یہ میرے نبی کی حقانیت کی دلیل ہے، اور یہ قرآن کریم میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے
جو آج تک محفوظ ہے، وغیرہ آپ دیکھیں تورات میں تحریفات ہو چکی، زبور میں تحریفات ہو چکی، انجیل میں تحریفات ہو چکی، اگرچہ وہ بھی رب کی کتابیں تھی، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، لیکن میرے رب نے اس قرآن کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ قرب قیامت جب قائم ہوگی پھر رب اس قرآن سے الفاظ کو اٹھا لے گا اور آپ باقی رہیں گے، اور آپ باقی رہیں گے اور الفاظ مٹ جائیں گے۔ تو قرب قیامت کیسا ہوگا؟ تو فرمایا میرے رب نے کہ میں نے اسے نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ سو حفاظت کی میرے رب نے علماء کے ذریعے، حفاظ کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، محدثین کے ذریعے، مفسرین کے ذریعے، خطباء کے ذریعے، ائمہ کے ذریعے میرے رب نے قرآن مجید کی حفاظت فرمائی۔ لوگوں کے سینوں میں جتنے حفاظ قرآن کریم کے ہیں اتنے کسی اور کتاب کے حفاظ دنیا میں ابتدا سے لے کر اب تک آپ کو نہیں ملے، جتنے کہ اس قرآن کریم کے حفاظ اس پوری کتاب کی پورے کلام کو جو 30 پاروں پر مشتمل ہے، جو 6666 آیات کریمہ پر مشتمل ہے، جو 114 سورتوں پر مشتمل ہے، تھوڑے سے وقت اور زمانے میں ایک بچہ اپنے سینے میں پورے قرآن کریم کو محفوظ کر لیتا ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں۔ دوسری کتابوں کو یاد کرو، چند دن بعد بھول جاتے ہیں، ان کے چند مضامین یاد کیے ہوئے، چند مضامین یاد کیے ہوئے چند دنوں بعد وہ بھول جاتے ہیں، پوری کتاب کو یاد کرنا تو بھول کی بات۔ اس قرآن کو پڑھتے پڑھتے مزید انسان کو سرور ملتا ہے، جبکہ دوسری کتابیں پڑھتے ہو تو تھک جاتے ہیں۔ اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے سکون ملتا ہے، جبکہ دوسری کتابیں پڑھتے ہو تو پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ تو اللہ نے ایسا مزہ اور ایسی لذت اور ایسا ذائقہ قرآن مجید میں رکھا ہے جو وہی محسوس کرتا ہے جس نے میرے رب نے اس کا عشق اور محبت رکھی۔ تو فرمایا یہ شعراء کا کلام نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے رسول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم جو نازل ہوا 114 سورتوں پر مشتمل ہے، تو انہی سورتوں میں سے سورۃ الشعراء ایک سورت ہے۔ تو فرمایا اس سورہ مبارکہ کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی، اور حروف مقطعات قرآن مجید کی 29 سورتوں کے شروع میں ہے۔ کوئی سورت الف لام را سے شروع ہو رہی، کوئی سورت الف لام میم سے شروع ہو رہی، کوئی سورت حامیم سے شروع ہو رہی، کوئی سورت حامیم عین سین قاف سے شروع ہو رہی، کوئی سورت قاف ہا یا عین صاد سے شروع ہو رہی۔ تو 29 سورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ حروف مقطعات سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی طرف اشارہ ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ اس سورہ مبارکہ میں جو یہ حروف مقطعات آئے یعنی طاسیم بھی، تو ان کے تفسیر بیان کرنے کی کوشش فرمائی، اور فرمایا حامیم سے مراد اللہ تعالیٰ کا نام طیب، اس کی طرف اشارہ ہے، اور سین سے مراد اللہ تعالیٰ کا نام سمیع، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ تو سمیع سے سین سے اللہ کے نام سمیع کی طرف اشارہ ہے، اور میم سے اللہ رب العزت کے نام مالک کی طرف اشارہ۔ فرمایا مالک یوم الدین، وہی مالک ہے یوم جزا، بدلے کے دل کا۔ تو میم سے اللہ کے ناموں میں نام مالک کی طرف اشارہ۔ تو آگے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی۔ تو قرآن مجید میں میرے رب نے مضامین کو کھول کھول کر بیان فرمایا، میرے رب نے کھول کھول کر بیان فرمایا، اس نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کو فروغ دیا۔
اس میں رکھ دیا تو اللہ رب العزت کے کلام سے تعلق مضبوطی سے جوڑنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کافر نہیں ہو سکتا، مشرک نہیں ہو سکتا، منافق نہیں ہو سکتا، بے ایمان نہیں ہو سکتا جو قرآن کریم سے مضبوط تعلق رکھ لے۔ ورنہ آج کے زمانے میں جس طرح فتنے ابھر رہے ہیں وہ آپ کے ایمان کو نگل جائے، وہ آپ کے ایمان کو کھا جائے۔ کسی بھی جگہ پر آپ چاہے کتنے بڑے نمازی ہیں، کتنے آپ روزے دار ہیں، کتنے آپ انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے ہیں، دنیا کے فتنے آپ کو اپنے نیچے دبوچ لیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب آپ ایمان سے آگ ہو بیٹھے۔ لیکن قرآن کو سنتے رہے، قرآن کو سمجھتے رہے، قرآن کو سیکھتے رہے، اس کی تفسیر اور مضامین کو سنتے رہے تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، آپ کبھی کفر اور شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتے، ایمان کی کمزوری آپ کے قریب نہیں آ سکتی۔ قرآن مجید کو سنتے رہو، اسے پڑھتے رہو، اسے سیکھتے رہو تو دنیا کے فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو فرمایا لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ اپنی جان کو ضائع ہی کر دیں اس بات سے کہ اللہ یکونوا مؤمنین۔ یہاں پر نفسک نے کاف ہے، آپ اپنی جان، لعلک بھی کاف ہے، دونوں کاف ضمائر ہے مخاطب کی، حاضر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ اپنی جان کو ضائع ہی کر دیں۔ کس وجہ سے؟ ایسی کون سی چیز، ایسا کون سا غم ہے، ایسی کون سی پریشانی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کو ضائع ہی کرنے والے؟ تو فرمایا کہ وہ غم ہے، وہ پریشانی ہے، وہ دکھ ہے، وہ درد ہے کس بات کا کہ اللہ یکونوا مؤمنین، کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایمان لانے والے کیوں نہیں ہو رہے؟ لوگ کافر کیوں ہیں، مشرک کیوں ہیں، یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ مومن کیوں نہیں ہوتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم نے، حالانکہ عمر اتنی زیادہ نہیں تھی اور تھوڑی سی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپا طاری ہو گیا، یہ غم، یہ دکھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں موجود تھا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مومن کیوں نہیں ہوتے، زیادہ سے زیادہ ایمان لانے والے کیوں نہیں ہوتے، اس غم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا۔ غم کی وجہ سے آپ بوڑھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال، اور یہ عمر اتنی زیادہ نہیں، لیکن اس تھوڑی سی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپا اس قدر طاری ہو گیا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو آپ کی اتنی عمر مبارک نہیں ہوئی، پھر اتنا زیادہ بڑھاپا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر، سورہ ہود میں میرے رب نے قوم عاد کا ذکر فرمایا، ان کی تباہی کا، قوم سمود کا ذکر فرمایا، ان کی تباہی کا، قوم صالح کا ذکر فرمایا، ان کی تباہی کا، قوم شعیب کا ذکر فرمایا، ان کی تباہی کا۔ تو قوموں کے ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا ذکر میرے رب نے سورہ ہود میں فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قوموں کی ہلاکت کے تذکروں کو سن کر، ان پر عذابات کے نازل ہوئے ان کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو کہ میری امت ہلاک نہ ہو جائے، میری امت پر بھی اسی طرح عذاب نہ نازل ہو جائے کہ یہی انسان کی دنیا اور آخرت کی بربادی کے لیے کافی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا غم کی وجہ سے۔ تو فرمایا ان نشأ ننزل علیہم من السماء، اگر ہم چاہیں تو ہم نازل کریں ان لوگوں پر آسمان سے آیتن کوئی نشانی، فظلت اعناقهم لها خاضعین، بس ہو جائے ان لوگوں کی گردنیں ان مضامین کے سامنے جھکنے والی، قرآن کریم کے سامنے جھکنے والی، اللہ کے احکامات کے سامنے جھکنے والی، جس طرح کہ بنی اسرائیل کو جب تورات دی اور انہوں نے انکار کیا، کہا کہ اس میں تو سخت قسم کے مضامین ہیں، ہم نہیں قبول کرتے، ہمیں تو کوئی آسان کتاب لا کر دیجیے۔ میرے رب نے کوہ طور کو ان کے اوپر لا کر کھڑا کر،
کہ یا تو انہیں قبول کرو ورنہ اس طور پہاڑ کو تمہارے اوپر پھینک دیا جائے اور تم سب ہلاک ہو جاؤ۔ اور سب کے سب لوگوں نے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ ہم تورات کے مضامین کو قبول کریں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو میرے رب نے فرمایا اگر ہم چاہیں تو تم پر بھی اسی طرح کی کوئی بڑی نشانی لا کر تمہارے اوپر ڈال دے کہ تم مجبور ہو جاؤ قرآن مجید کے مضامین پر عمل پیرا ہونے کے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں کہ آسمان کو ہمارے اوپر پھاڑ دے، سورج کو ہمارے اوپر پھاڑ دے، چاند ستارے سیاروں کو کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کر زمین پر بکھیر دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو اس زمین کو ہلا کیا فرماتا ہے میرا رب، ایک وقت آنے والا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین حرکت میں آئے گی۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اس زمانے کے اندر بھی ابھی چند دن پہلے یورپی ممالک میں زلزلہ آئی، 7.5 اس قدر شدت کا زلزلہ تھا، خوبصورت علاقے تباہ ہو گئے، آسمانوں کو چھونے والی بلڈنگیں زمین بوس ہو گئی، اور سڑکیں پھٹ گئی، زمینیں پھٹ گئی، اور اللہ رب العزت نے سمندروں میں لرزہ طاری کر دیا اور سمندر ابلنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت یہ دکھاتا ہے تھوڑی تھوڑی سی نشانی دکھاتا ہے کہ تم رک جاؤ، باز آ جاؤ ظلم سے جو تم فلسطین میں ڈھا رہے ہو، تم باز آ جاؤ اللہ کی نافرمانی سے جو اللہ کے زمین پر فساد برپا کر رہے ہو۔ اگر اللہ نے چاہا تو یہ سمندر ہمیشہ کے لیے تباہی کا ذریعہ بن جائے، یہ زمین ساری کی ساری پھٹ جائے۔ ابھی تو زمین کو ہلایا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ ٹھوس آسمان یہ ٹوٹ کر پھٹ کر اس زمین والوں پر گر جائے۔ یہ اتنا بڑا سورج جس کی وسعت زمین سے بھی بڑھ کر ہے، اللہ رب العزت اسے آگ بناتا، یہ آگ ہی تو ہے، اس کی گرمی، اس کی دھوپ کی شعاعیں ہم سے برداشت نہیں ہوگی۔ یہ گرمی کی وجہ سے، یہ سورج کی روشنی اور تپش کی وجہ سے زمین تپنا شروع ہو جاتی ہے، ہم ننگے پیر اس پر چل نہیں سکتے۔ اگر یہ 1.25 نیزے کے برابر سورج زمین کے قریب آ جائے جو کہ قیامت کی نشانی ہو، جب قیامت قائم ہوگی تو ایسا ہوگا۔ اگر اللہ آج ہی اس سورج کو 1.25 نیزے کے برابر کر دے تو یہ حسین چہرے بس صورت ہو جائے، یہ پہلوان کہلانے والے بزدل بن جائے، یہ ظالم مظلوم بن جائے، یہ نافرمان توبہ طائب کرنے والے بن جائے۔ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ سورج ہمارے قریب لا کر کھڑا کر دے۔ آج یہ ہزاروں فٹ بلندی پر ہے اور ہم اس کی روشنی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر یہی سورج 1.25 نیزے پر آ جائے تو ہمارا بھلے کے، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لہذا اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے سے بچ جاؤ، مساجد کو آباد کرو، اللہ رب العزت کے احکامات کی وجہ آوری اختیار کرو، ظلم سے بچو، فسق سے بچو، جھوٹ سے بچو، فریب سے بچو، دغوں سے بچو، بدیانتی اور خیانت سے بچو، رشوت خوری حرام خوری سے بچو، چوری اور ڈکیتی سے بچو، زنا سے بچو، بے حیائی سے بچو، ناپ توڑ میں کمی پیشی سے بچو۔ اللہ رب العزت نے انہی چیزوں کے اوپر گزشتہ قوموں کو ہلاک کر ڈالا، گزشتہ قوموں کو تباہ کر ڈالا۔ ایک عذاب نہیں، 4 5 عذاب ایک ہی وقت میں میرے رب نے ایک قوم پر نازل کی اور انہیں عبرت کا نشاں بنا دیا۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جو خدا قوم سمود کے زمانے میں تھا، جو رب قوم عاد کے زمانے میں تھا، جو رب قوم صالح کے زمانے میں تھا، جو رب قوم ہود کے زمانے میں تھا، جو رب قوم شعیب کے زمانے میں تھا، جو رب قوم نوح کے زمانے میں تھا، وہ رب آج بھی موجود ہے، وہ رب آج بھی موجود ہے۔ وہ سویا نہیں، وہ چھپا نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے اور بیک وقت موجود ہے۔ پوری کائنات میں پوری کائنات کو اس نے سمویا ہوا ہے اور اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ لہذا وہ رب تم سوتے ہو تب بھی تمہیں دیکھ رہا، تم اکیلے ہو تب بھی وہ تمہیں دیکھتا، جب تم اندھیرے میں ہو تو تب بھی وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اجالے میں ہو تو تب بھی وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تمہارے دل میں کیا ہے وہ جانتا ہے، تمہارے ظاہر میں کیا ہے وہ جانتا ہے، تمہاری نیتیں کیسی ہیں وہ جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، وہ ہر وقت بیدار ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔
لہذا اس رب سے ڈرو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو، اس کی گرفت سے بچو، اس کی جہنم سے ڈرو اور اللہ رب العزت سے توبہ طائب ہو کر زندگی بسر کرو۔ اگر تم اللہ سے دور ہو، توبہ کر کر اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ آج تم نمازیں چھوڑ چکے ہو، نمازیں پڑھنے والے بن جاؤ۔ آسان احکامات ہیں جو میرے رب نے اس امت کو عطا فرمائے، وگرنہ آج گزشتہ امتوں کو دیکھے، آج آسمان سے اترتی تو ان کے صدقات خیرات قبول ہوتے، وگرنہ اور جو ہے ان کو کھانے کی بھی اجازت نہ تھی۔ اگر ان کا جسم کپڑا نپاک ہو جاتا، پلید ہو جاتا، جب تک اس جگہ کو کاٹ کر پھینک نہ دیا جاتا کپڑا پاک نہ ہوتا۔ اور ان کے لیے مخصوص جگہ تھی جہاں پر وہ عبادت کر سکتے تھے، اس کے علاوہ زمین ان کے لیے زمین پر عبادت کرنے کی اجازت نہ تھی سوائے مخصوص جگہ کے۔ اللہ نے ساری زمین کو ہمارے لیے عبادت گاہ بنا دی۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جس جگہ پر بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ تم اللہ کے لیے نماز پڑھنے والے بن جاؤ، الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ کی صدائیں آ جائے تو کامیابی کی طرف رب بلا رہا ہے۔ تو اصل کامیابی نماز میں ہے، تو آ جائے، چھوڑ دو دکانوں کو، چھوڑ دو تجارت کو، چھوڑ دو کھیتی باڑی کو، چھوڑ دو سارے معاملات کو اور اللہ کے بلاوے کو لبیک کہتے ہوئے دوڑے ہوئے مساجد کی طرف آ جائے تو اللہ رب العزت نے اس میں کامیابی رکھی دنیا اور آخرت کی۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اگر چاہے تو جس طرح گزشتہ قوموں پر نشانیاں مسلط کی اور انہوں نے قبول نہ کی تو وہ ہلاک ہوں گے، تو اللہ اگر چاہے تو اس قوم اس امت پر بھی بڑی نشانی لا کر کھڑا کر دے اور ان کے سامنے ظاہر کر دے اور یہ مجبور ہو جائے قرآن مجید کے مضامین پر عمل پیرا ہونے کے۔ فرمایا وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ، اور نہیں آئی ان لوگوں کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نصیحت مستحسن تازہ۔ یہ ان کافروں کو مشرکوں نے کہا کہ ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آئی، نہیں اور تازہ، إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، یہ ان کا اعتراض۔ حالانکہ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید 23 سال میں اتارا اور 23 سال میں پورا قرآن مجید اترا اور قدم قدم پر لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اپنے سامنے قرآن کو اترتا ہوا دیکھ رہے، اپنے سامنے نبی کی زندگی کو دیکھ رہے، اپنے سامنے اس جیسا قرآن کتاب اور اس جیسا جو ہے سورت اور اس جیسی آیت آج تک کوئی پیش نہ کر سکا، پھر بھی کہہ رہے کہ ہمارے لیے کوئی نصیحت نازل نہیں ہوئی، ہمارے پاس کوئی نیا پیغام نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے قدم قدم پر ان لوگوں کی رہنمائی کی، لیکن سوائے اعتراضات کے، سوائے تنقید کے ان کے لیے کوئی ذریعہ، کوئی اور بات نہ تھی اور یہ لوگ ان مضامین سے دور بھاگتے، إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، اعراض کرتے، قبول نہ کرتے، دور بھاگتے اور اس کو شاعرانہ کلام کہتے، کبھی ساحرانہ کلام کہتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی جو یہ کیفیت تھی، جو اعتراض کرنے کی، جو دور بھاگنے کی، جو انکار کرنے کی، اللہ رب العزت فرمائے تم جھٹلاؤ، جتنا جھٹلا سکتے ہو، القریب تمہارے پاس وہ چیز آ جائے گی جس کا تم مذاق اڑاتے۔ اگلی آیات کریمہ میں جو کل کے سبق میں انشاءاللہ بیان ہوگی تو اللہ رب العزت کی جب طرف سے بلاوا آئے گا، پکڑ آئے گی، عذاب آئے گا، قیامت قائم ہوگی، اس وقت تم کچھ نہیں کر سکتے۔ آج اللہ نے مہلت دی، موقع دیا، لہذا اللہ رب العزت کے ماں پر زندگی گزار لو، دین کے ساتھ جڑ جاؤ، اسلام کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کی قدردانی کرنے والے بن جاؤ اور آخرت کی فکر کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب